اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصینا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرتك ونشر الرياح برحمتك وقدد بالصخور ميدان أرضك الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السيد العربي المكي المدني القرشي الطحاوي المصطفى الأمجد محمود الأحمد آني أبي القاسم محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وآل محمد وسيله ووزيره الأمير المؤمنين يعصوب الدين علي بن أبي طالب الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالنور ولایت امیر المؤمنین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واولادہ المعصومین لعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الآن الى قیام یوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام سادات کرام، ذاکرین عظام، مولا کے ثناخانوں، عزاداروں، بلکہ آپ کے تعارف میں ایک جملہ، ایک لفظ ایسا بھی ہے جو علی والوں کا شیوہ اور شعار بیان کرتا ہے کہ حسین کے غیرت مند شیعہ. واہ 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 واہ. کیجیے گا بس مختصر سی گفتگو ہے. میرے بھائی کیا سید نے حکم کیا، میں آ گیا. میری مولا کی ڈیوٹیوں میں ہیں، نوکریوں میں ہیں، سب خدمتوں میں ہیں. کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ ہے یا کوئی کم ہے. جس کے دل میں جتنا حسین ہے وہ اتنا مصروف ہے. یہ مصروفیتیں خود کو کسی مقام سے تمسک رکھ کے کسی مجلس پہ لے جا کے مصروف. تم مجلس میں ہو کر بھی اگر حسین کے پاس نہیں ہو تو تم مصروف نہیں. اس لیے مجلس میں غیرت مند شیعہ آتا ہے، غیرت مند انسان آتا ہے. انسان بنتا ہے تو شیعہ بنتا ہے، ورنہ کوفہ بھرا ہوا تھا. کوفہ بھرا ہوا تھا ان لوگوں سے جو خود کو علی کا پیروکار کہتے تھے، مگر جب بلایا حسین نے تو حبیب ابن مظاہر نکل کر آیا، ایک نکل آیا. اسی لیے کبھی پریشان نہ ہوا کرو کہ تعداد کم ہو گئی، ہم اکیلے رہ گئے ہیں. بس اب مل جانا چاہیے استعمار کے ساتھ، استبداد کے ساتھ. نہیں، اگر تمہاری سوچ یہ ہے حسینیت کا مقابلہ ایسی قوتوں سے ہو گیا ہے جہاں آج پورے پاکستان میں آپ اپنے سوشل میڈیا اٹھائیں، کہیں کس مجلس پہ پابندی ہے، کہیں کس مجلس پہ پابندی ہے، کہیں کس مجلس پہ پابندی ہے. میں کہہ رہا ہوں دنیا پریشان ہو رہی ہے، خوش ہو رہی ہے. شیعہ پریشان ہو جائیں گے، مجلسوں پہ پابندیاں لگ جائیں گی. ہم خوش ہو رہے ہیں،
حسین جو کربلا میں قتل ہوا تھا وہ تو ہمارے دل میں موجود ہے. جس یزید کو 1400 سال سے ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گیا ہے. وہ مل گیا ہے. پابندی لگانے والا مل گیا ہے. بیعت مانگنے والا مل گیا ہے. توجہ ہے آپ کی. اس لیے راضی رہیں, پریشان نہ ہو. حسین کے منبر سے آپ کو پیغام ہے, حسین کی ماں آپ کے ساتھ ہے. اطمینان رکھیں اور اپنے قلب کو امام زمان علیہ السلام کی چادر سے جوڑ لیں. کچھ نہیں ہو سکتا حسینیت کا, کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا حسینیت کا. چاہے کسی خیمے سے, کسی انداز سے بھی حسینیت پر حملہ ہو. آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ کا کیا کردار تھا. آپ کا کیا کہنے, کیا کہنے. ہر انسان کا کردار بہترین پازیٹو ہو تو قوم کا کردار پازیٹو ہو. اس لیے چھوڑ دیں کوئی کیا کہہ رہا ہے. ایام ازاں میں اس پر توجہ دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. چاہے جو کچھ بھی کر لے, حسین کی مجلس آپ نے برپا کرنی ہے. حسین کے لیے آپ نے نکلنا ہے اور اس قوت اور اس سوچ کو کامیاب نہیں ہونے دینا. میرے بزرگ بیٹھے ہیں, سب میرے بزرگان بیٹھے, میں تو ان کے آگے سبق دہرا رہا ہوں. آپ نے اس سوچ کو کامیاب نہیں ہونے دینا جو عزادار کے ذہن کو منتشر کرتی ہے, جو ہمیں ہمارے مقصد اور ہمارے ہدف امام حسین سے دور کرتی ہے. صلوات پڑھ لیجئے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی شان میں کچھ گفتگو ہو جائے, عزادار کی فرش پہ بیٹھنے والے کی شان میں کچھ گفتگو ہو جائے. بس پیغام یہ ہے امام کا, ائمہ کی, ان ایام کا, ان دنوں کا, کہ جتنا جلدی ہو سکے. توجہ کیجیے گا, یکم محرم سے میں اپنی معروضات میں خدمت میں یہی بول رہا ہوں, یہی کہہ رہا ہوں. آقا کا پیغام ہے جتنا جلدی ہو سکے دنیا والوں خود کو محمد و آل محمد سے جوڑ لو. جتنا جلدی ہو سکے, جو جتنا دور ہے. دیکھیں کربلا میں ہر امام کے لشکر میں آنے سے پہلے امام کے قریب تھا کہ نہ تھا؟ تھا. احترام جناب سیدہ بتاتا ہے کہ ہر کا دل قریب تھا. دیکھیے اسی لیے میں نے کہا تھا حسین کہیں اور ہو نہ ہو دل میں ہونا چاہیے. حسین کا دل میں موجود ہونا ضروری ہے. عزاداری کا, محمد و آل محمد کا دل میں ہونا ضروری ہے. اسی لیے یہ دوری حسین سے برداشت نہ ہو سکی اور آ گیا حسین کے لشکر میں, اور حسین نے قبول کیا ہے. لہذا جتنا جلدی ہو سکے آل محمد سے خود کو قریب کیجئے. آپ کہیں گے ہم تو ہیں ہی آل محمد کے نام پہ بھرنے والے, دم بھرنے والے, زندگیاں لگانے والے. نہیں, یہ ہم پہ بھی کلیہ لاگو ہوتا ہے. ہم آقا کا, مولا کا کردار رکھیں اور اپنا کردار ساتھ رکھیں, پتہ چل جائے گا ہم حسین کے کتنے قریب ہیں, ائمہ کی کتنے قریب ہیں. لہذا دنیا کو یہ دعوت فکر ہے کہ آل محمد سے, سادات سے, میں مزید تھوڑا سا ریفائن کر رہا ہوں, سادات سے, آل محمد سے جتنا قریب ہوتے جاؤ گے اتنا اسلام سے قریب ہوتے جاؤ گے, اتنا رسول اللہ کی ذات کے قریب ہوتے جاؤ گے, اتنا باری تعالیٰ کی ذات کے قریب ہوتے جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ حسین کے ذکر میں برکت ہے, اور حسین کا شجرہ, حسین کا خون واحد خون ہے جس میں برکت ہے. یہ انبیاء کا خون ہے, یہ پاک پیغمبر کا خون ہے, وہ جس نے کربلا کی خاک پر ایک بے آسرا کو, ایک بھوکے اور پیاسے کو 3 دن تک بے گور و کفن چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا میں نے اس کا نام مٹا دیا ہے, میں نے اس کا پیغام بتا دیا ہے. اس لاش نے, اس بے سر لاش نے, اس بے گور و کفن نے بتایا ہے شام میں نشے میں مست یزید کو, یزید تیری حکومت کو تباہ کرنے کے لیے میرا بیڑیوں میں موجود بیٹا ہی کافی ہے. میں کربلا میں ایک بے گور و
کفن لاش ہو کر تیرا اقتدار اڑا کے رکھ دوں گا. ایسے ہی. اور حسین نے آج 1400 سال بتا دیا ہے, دعوت فکر دے رہے ہیں پابندیاں لگانے والوں کو. جاؤ یزید کا بیٹا ڈھونڈ کر لاؤ, جاؤ یزید کا شجرہ ڈھونڈ کر لاؤ, یا پھر مانو ہم بتائیں گے حسین کی اولاد کہاں بیٹھی ہے, ہم بتائیں گے علی کی اولاد کہاں بیٹھی ہے, ہم بتائیں گے, ہم نہیں بتائیں گے. جاؤ اینتھروپولوجی کھولو, جاؤ ماہر شجرہ جات کے پاس جاؤ, ہاتھ جوڑ کے پوچھو, پیسے دے کر پوچھو, کتابیں کھول کر پوچھو, دنیا میں سب سے قدیم شجرہ کس کا ہے, سب سے قدیم شجرہ کس کا ہے, سب سے مستند شجرہ کس کا ہے. یہ سادات تمہارے لیے افتخار کی بات ہے, تم پہ ذمہ داری بڑھا دینے کی بات ہے. وہ شجرہ حسین ابن علی کا ہے. محمد حسین ابن علی کی سوچ زندہ ہے. کیا کہنے شریعت, حسین کے خون میں برکت ہے, جی حسین کی سوچ میں برکت ہے. میرے نبی نے کہا تھا بہت اچھے, حلال رزق میں برکت ہوتی ہے. صحیح ہے. عزادارو, یہ رزق جسم میں جا کے کرتا کیا ہے, توجہ ہے آپ کی, تو صحیح. یہ رزق جسم میں جا کے کیا کرتا ہے, ڈاکٹرز بتائیں گے, خون بناتا ہے. قبلہ خون بناتا ہے, یعنی حلال رزق برکت دیتا ہے, رزق خون بناتا ہے. یعنی اگر بیچ میں سے ایکویشنز ہٹا دی جائیں اور رزق اور برکت کو اور خون کو ملا دیا جائے, بس پتا چلتا ہے جس نے لقمہ یا علی مدد کہہ کے کھایا ہے, جس کو ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے, اس کے جسم میں برکت داخل ہو گئی ہے. اب یہ تو تمہارا اور میرا خون ہے, کیا کہنے محمد کے خون کے, کیا کہنے فاطمہ کے خون کے, کیا کہنے حسن کے خون کے, کیا کہنے حسین کے خون کے. مولا کے خون میں برکت ہے, یہ برکت جاری و ساری ہے. ایام عزا ہے, میں زیادہ محل نہیں ہوں گا, اور آپ مسلسل عزاداریوں میں شامل ہیں, سیاہ لباس میں موجود ہیں. خدا یہ محنت قبول و مقبول فرمائے, اور خدا آپ کو حسین کے در پہ آنے کا یہ بہترین صلہ دے کہ خدا کسی کا محتاج نہیں. حسین کی عزاداری کسی فرد کی, کسی سوچ کی یا ہماری محتاج نہیں. یہ زوم ہم سب کو اپنے ذہن سے ہٹا دینا چاہیے. جہاں جہاں عزاداری پہ کچھ قدغن لگتا ہے, بزرگان اس چیز کے گواہ ہوں گے, ہم نے اس عمر میں دیکھ لیا ہے جہاں جہاں قدغن لگتا جا رہا ہے حسین کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے, حسین کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ حسین کے ذکر میں برکت ہے. اور یہ ذکر عظیم ذکر ہے, یہ ذکر خدا سے ملا رہا ہے, یہ ذکر مظلوموں کی حمایت کا استعارہ بنتا جا رہا ہے. عزادارو, بس میں نے اپنی مجلس تمام کر دی, معروضات تمام کر دیے. آخری ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد چند مصائب ہوں گے. سننا چاہتے ہیں تو ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. بزرگ علماء سے سنا, حدیث کی کتابوں میں پڑھا, شیعہ سنی علماء نے اسے ذکر کیا ہے. ماشاءاللہ, مسجد نبوی ہے سرکار. ایک جگہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہے, برادر نے کہا تو میں پڑھ لیتا ہوں. سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہیں تو حکم ہو جاتا ہے آپ پڑھیں کہ ہم سن لیں گے. تو میں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے آپ کی خدمت میں, مسجد نبوی ہے, دو عالم کا سلطان جلوہ افروز ہے. کیا کہنے, کیا منظر ہے. وہ میٹھا میٹھا نبی, وہ سیاہ زلفوں والا نبی, وہ کالی کملی والا نبی, وہ سبز امامے والا نبی, وہ نبی جس کے گرد صحابہ کرام اس طرح گھومتے تھے جیسے کعبے کے گرد حاجی طواف کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا, با صفا با وفا صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم ذکر صحابہ کا ضرور کرتے ہیں, ہم پہ الزام ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. سنیے گا, صحابہ کی موجودگی ہے, مگر جس کونے میں پیغمبر موجود ہیں ان کے ساتھ دو شخصیتیں اور بھی ہیں.
पैगंबर के बिल्कुल सामने एक शख्सियत है जिनके अमामे का रंग स्याह है, अच्छा चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है, रीश मुबारक चमकती दमकती जा रही है, पहलू में एक तलवार है जिसके आखिर में दो नोके। तुम अली वाले हो ना, अली का हुलिया पहचानते थे, अली का हुलिया सब पहचानते थे, चाहे वो मदीना के मोमिन थे या खैबर के काफिर थे, अली का चेहरा जानते थे। वो भी जानते थे जो किला के अंदर मौजूद थे, उनको उनकी माँ ने कहा था सबसे लड़ना इसीलिए तवज्जो करना, इससे बड़ा नारा चाहिए, दुनिया वालों सबसे लड़ना, हैदरियों से लड़ना। आपके ज़ौक़ के क्या कहने, सबसे लड़ना, हुसैन से लड़ना। हम लड़ेंगे नहीं, हम कुर्बानी दे देंगे, हम कुर्बानी दे देंगे। सही है। हमारी कुर्बानी फिर ऐसी होगी कि गमे हुसैन हर एक शहर हर दियार गया। हमें हुसैन हर एक शहर हर दियार, देखे हर जगह मौला का गम पहुंचा। मैं बात तवील हो जाएगी, कई और निकलती जा रही है, मैं मुख्तसर करता हूं। मौला अली मौजूद हैं। एक तीसरी शख्सियत है जो मस्जिद नबवी के फर्श पर मौजूद नहीं है। जावी साहब सुन रहे हैं आप आपकी समात की नजर है, सादात बैठे हैं, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी। तीसरी शख्सियत मस्जिद नबवी के फर्श पे नहीं बैठी, अच्छा फहीम भाई, पैगंबर की गोद में बैठी। बोलो बस 5 मिनट रह गए। पैगंबर की गोद में बैठी हुई है, नाम है अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन। पैगंबर की गोद में बैठे हैं, पैगंबर मुस्कुराते जा रहे हैं, अपने बच्चे की ज़ियारत कर रहे हैं। बच्चा कभी अली की ज़ियारत करता है, कभी नबी की ज़ियारत करता है। और अली की किस्मत देखिए, अली एक ही नजारे में हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन की ज़ियारत कर रहे हैं, नबी की भी ज़ियारत कर रहे हैं, हुसैन की भी ज़ियारत कर रहे हैं कि अचानक तत्हीर के वारिस ने, अली के वारिस ने, नबी के वारिस ने अपने होंठ हिलाए, कहा नाना जान या रसूल अल्लाह, मैं आपका नवासा हूं, कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। मैं कुर्बान नवासे तेरे। बोलिए हुसैन, नाना जान आपको सुनने की हसरत रखते हैं। इससे बेहतरीन खिताबत के अल्फाज आका की बारगाह में नहीं पेश कर सकता। नाना जान बताइए तो सही, अजीब हुसैन का मजाज है, मैं कुर्बान हो जाऊं, आपकी आंखों में आंसू आ गए, बस कुछ देर फुरात पे पहरा बिठाइएगा, फजाइल सुनिएगा मौला के। ये हदीसें बयान नहीं होती हैं, खैबर और खंदक पढ़ा जाता है। मैं आपकी खिदमत में, सादात की खिदमत में, जाकिरीन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत से हमने इन चीज़ों को आपकी खिदमत में लाया है कि हुसैन के मिंबर का कुछ हक अदा हो सके। नाना जान सवाल करना चाहता हूँ, बोलो हुसैन, बताइए तो सही नाना जान, मैं अफजल हूँ या मेरे बाबा अली अफजल हैं? आपने तवज्जो नहीं की। मैं अफजल हूँ या सुनने वाले हैं मदीनतुल इल्म, बात हो रही है बाबुल इल्म की, पूछ रहा है वारिस है मदीनतुल इल्म। हुसैन, नाना जान बताइए, मैं अफजल हूं या बाबा जान अफजल हैं? अभी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युल यूहा के वारिस के होंठ हिलने ही थे, मोहम्मद के होंठ हिलने ही थे कि अली के होंठ हिले हैं। सुनिए हदीस की रिवायत है, क्या हिले हैं? कहा हुसैन, भला ये भी कोई सवाल है, बाप और बेटे में कौन अफजल और मफजूल होता है? मैं अफजल हूं। नबी ने अली को देखा, बाप और बेटे की गुफ्तगू सुन के नबी ने हुसैन की तरफ चेहरा कर दिया। आदाब महफिले रिसालत और नबूवत देखिए, हुसैन समझ गए आका चाहते हैं कि मैं बोलूं। कहा बाबा जान, ये भी कोई बात हुई, खुद को खुद ही अफजल कहे जा रहे हैं। अफजल तो वो होगा आका, अफजल तो वो होगा बाबा जिसे खुदा ने ज्यादा फजीलतें दी हों।
सादात तवज्जो है आपकी? बड़ा बेहतरीन नतीजा मैं आपको देने वाला हूं, शायद बुजुर्गों ने सुना हुआ वाकया हो। अफजल वो होगा बाबा जान जिसको खुदा ने ज्यादा फजीलत दी हो। अली ने कहा, अच्छा मेरे प्यारे बेटे, अगर फजीलत की बात है आप अपनी फजीलत बयान कीजिए, अभी फैसला कर दिए देते हैं। कहने लगे, बाबा मैं हुसैन हूं, आपका बेटा हूं, नबी का नवासा हूं, नबी की गोद में बैठा हुआ हूं, मगर आदाब महफिल नहीं भूला। मैं बाप से पहले कलाम करने की जसारत नहीं कर सकता। आका आप बयान कीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने शुरू किया है, देखो हुसैन, खुदा ने मेरे लिए कुरान करीम में वो सूरा, वो आयत नाजिल की है जिसमें उसने शहादत, 3 शहादतों का जिक्र किया है। नबी की नबूवत पे 3 शहादतों का, नबी के अलावा 2 शहादतों का जिक्र किया है। मुझे फख्र है कि खुदा ने उस शहादत में मुझे शामिल किया। हुसैन में पैगंबर के साथ दावत जुलशीरा में था, हुसैन में पैगंबर के साथ अबू तालिब के घर में था, मैं नबी के बिस्तर पे सोता रहा, मैं नबी के वार सहता रहा, मुझे नबी ने अलम दिया है, मुझे नबी ने जुल्फ़िकार दी है, मुझे नबी ने अपना अमामा पहनाया है, मेरा हाथ नबी ने बुलंद करके मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला कहा। एक हदीस की आड़ में अमीरुल मोमिनीन ने 70 अहादीस, 70 फजाइल गिनाए हैं। उलमा ने लिखा इस एक महफिल में मौला अली ने 70 फजाइल गिनाए हैं। 70 फजाइल गिनाने के बाद कहा, हुसैन मेरी तो ये फजीलत थी, अब आप अपनी फजीलत बयान कर दीजिए। मस्जिद नबवी में भी मेरा इस्तदलाल कहता है इर्द गिर्द इसी तरह खामोशी थी, बाप और बेटे की गुफ्तगू सुनी जा रही थी और रावियों ने कलम उठाए रखा था कि ये महफिल पेशावर के इस करिए तक पहुंच सके, तारीख लिखती रहे। हुसैन ने अमीरुल मोमिनीन की इतनी लंबी चौड़ी तकरीर, 70 फजीलतों का एक जुमले में जवाब दिया। सुनो, फख्र करो अपने इमाम की फसाहत और बलागत पे। हुसैन ने कहा, बाबा जान जितनी फजीलतें सुनाई है ये सारी फजीलतें आपकी है, यानी मेरे बाप की है। आपकी फजीलतों का वारिस बेटा होता है। आपकी फजीलतों का वारिस बेटा होता है। ये सारी फजीलतें खुदा ने मुझे दी है। मुस्कुराए अमीरुल मोमिनीन, क्या कहने, क्या मुस्कुराई है रिसालत। गोद में बैठे हुए बच्चे पे मुस्कुरा रहे हैं। सिर्फ 4 या 5 साल से ज्यादा का नहीं है, क्योंकि 11 हिजरी से पहले का वाकया है। मुस्कुराए हैं, कहा अच्छा बेटा कबूल नहीं है, फिर फैसला इस पे किए देते हैं। सुनिए, मजलिस तमाम हो गई, मज़ाहिब शुरू होने वाले हैं, फैसला इस पे किए देते हैं। आखिरी जुमला फजाइल का, आप अपनी फजीलत बयान करें, फैसला इस पे कर देते हैं। इमाम हुसैन ने नबी की गोद से 5 जुमले कहे। 5 जुमले तारीख़ इंसानियत के लिए, हुसैन इब्ने अली के तारुफ के लिए कामिल हैं। इमाम हुसैन ने अमीरुल मोमिनीन के कदमों पे हाथ रखा, कहा बाबा जान फजीलत उसकी है जिसको खुदा ने ज्यादा फजीलतें दी हो, वो अफजल होगा। अब आप सुनते आइए और अदब और मलहूज़े खातिर, अदब आदाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए इमाम हुसैन ने क्या कहा सुनिएगा। इमाम ने मौला के कदमों पे हाथ रख के नबी की आगोश में कहा, बाबा जान अफजल वो होगा, खुदा ने आपको बहुत फजीलतें दी लेकिन खुदा ने आपको मेरे जैसा नाना नहीं अता किया, खुदा ने आपको मेरे जैसा दादा नहीं अता किया। बाबा जान आपकी बड़ी फजीलतें हैं, क्या आपके बाप का नाम भी अली इब्ने अबी तालिब है? मुस्कुराते हुए मौला ने सुना, कहा क्या आपके भाई का नाम हसन इब्ने अली भी है? खुदा ने मुझे हसन जैसा भाई दिया, आपको न दे सका। खुदा ने आपको मुझे नबी जैसा नाना दिया,
آپ کو نہیں دیا. حسین کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں, احترام میں امامہ اتار دیا, نانا اور بابا کو دیکھ کے کہا خدا نے کائنات میں مجھ ماں فاطمہ زہرا جیسی ماں کسی کو نہ دی. بی بی کی شان میں بلند تر صلوات. ماں نہ دے سکی, واہ 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 واہ. ایسی ماں کسی کو نہ ملی. چوما ہے حسین کا ماتھا, اے اے اے. امام حسین کا ماتھا, نانا نے گلے لگا لیا. حسین تیرے قربان, یہ وہ حسین ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے نبی جب مدینہ کی گلی سے گزرتے تھے ایک بچے کو اٹھا کر چومتے تھے. سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس بچے پہ بڑی شفقت کرتے ہو. کہا جب سارا مدینہ کہیں اور کھیل رہا ہوتا ہے یہ بچہ میرے نواسے حسین کے ساتھ آ کے کھیلتا ہے, یہ حسین کی محفل میں بیٹھتا ہے. مجھے اس لیے عزیز ہے, رش کرو اپنی قسمتوں پہ رش کرو. حسین کی محفل میں آ کے بیٹھے ہو, کتنا پیار تھا. حدیث میں روایت ملتی ہے نبی گھر کے آگے سے گزرے ہیں, رونے کی صدا آ رہی ہے. اللہ کے نبی کی حالت غیر ہوتی گئی, صحابہ اکرام موجود ہیں, دستک دی گئی, اللہ کا نبی آیا ہے, دروازہ کھولا گیا ہے. بزرگ مجتہد بزرگ علماء کی روایت پڑھتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کا نبی غیظ و غضب کی حالت میں روتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے. تمہارے گھر سے ایک بچے کی رونے کی صدا آ رہی ہے. بچے نے نبی کی آغوش میں گیا, آغوش میں اٹھا کے اسے چوما, سب کو پیار کیا. اب جب نبی گھر سے چلنے لگے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا پیار کیا اس بچے کو, اس کی کیا فضیلت ہے؟ سنو گے نبی نے کیا کہا. نبی نے کہا اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے ساتھ ملتی ہے. مجھ سے رہا نہیں گیا کہ حسین رو رہا ہوگا, میں نے بچے کو چپ کرا دیا. آقا اتنا پیار کرتے تھے, مدینے کی گلیوں میں اپنے شانوں پر بٹھا کے مسلمانوں کو بتا رہے تھے دیکھو اسے بھول نہ جانا, یہ حل من ناصر ینصرنا کہے گا اور یہ استغاثے بلند کرے گا, یہ مدینے سے اکیلا جائے گا, اس کو بھول نہ جانا. میں قربان حسین کی مصیبت کے بہت کچھ ہے. بس میرے بھائی نے جو حکم کیا, اب میں کیسے اس مقام کو اس مصائب کو شروع کروں. سننا چاہو تو میں 2 جملے کہہ دوں. روایت ہے مقتل اعظم مقتل شریف کی روایت ہے, کوشش کرو کتابیں پڑھا کرو, مقتل کی کتابیں پڑھا کرو. روایت ملتی ہے امام حسین کربلا وارد ہونے سے پہلے, کیسی قسمت ہے حسین کی, جب مکہ سے چلے ہیں نا, میں بخل نہیں کروں گا. قیس ابن محصر سردوئی امام کا قاصد ہے, عبداللہ ابن یکتر امام کا قاصد ہے, ان کے نام مجلسوں میں لیا کرو. انہوں نے حسین کی بڑی خدمت کی ہے. کربلا کے شہیدوں میں پہلا شہید ہے قیس. قیس کو کوفے کی چھت سے گرایا گیا ہے. قیس وہ ہے جو امام کی خط و کتابت, امام کے خط لے جاتا تھا اہل کوفہ کی طرف, امام کے خط لے کر جاتا تھا مسلم ابن عقیل کی طرف. قیس کے بارے میں بھی ملتا ہے, عبداللہ ابن یکتر کے بارے میں بھی ملتا ہے. سنو گے قیس نے اتنی مرتبہ مکہ سے کوفہ کی جانب سفر کیا, تاریخ لکھتی ہے قیس نے ہر بار نیا راستہ اپنایا. تھکا ٹوٹا ہوا, تھکا ہارا ہوا قیس جب ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو ابن زیاد نے کہا یہ حسین کا نامور ہے. تم سنتے ہو نا انا ارید الحسین, یہ ہے وہ انا ارید الحسین, یہ حسین کا قاصد ہے جو لوگوں کو جا کے حسین کے پیغام دیتا تھا. امام کو جب خبر ملی امام نے کہا قیس تو آخری وقت تک میری ماں کا وفادار رہا, تجھے کوفہ میں بیت العمارہ کی چھت سے گرایا گیا, قیس تیری ہڈیاں ٹوٹ گئی مگر میرے حسین کی محبت تیرے دل سے نہ گئی. قریب ہے کربلا کے امام حسین حضرت شہزادہ علی اکبر کی روایت ملتی ہے. امام کہتے ہیں, حضرت یوسف زہرا کہتے ہیں, حضرت شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے بابا ذوالجناح پر سوار ہیں, اچانک حالت نومیہ میں گئے ہیں. امام نے
ایک سر سی انگلی ہے، اور پھر آنکھیں کھولی، آسمان کو دیکھا، کلمہ استرجا بلند کر دیا۔ حسین بار بار کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر پریشان ہو گئے، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے 18 سال کا کڑیل جوان ہو اور باپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہو۔ بابا جان کیا ہوا، کیوں اچانک کلمہ استرجا پڑھ رہے ہو؟ امام حسین نے کہا علی اکبر ابھی ہم تمہارے ساتھ چل رہے تھے کہ کچھ عالم خواب میں گئے، میں اور تم چل رہے تھے گھوڑے پر، اچانک سے میرے عقب سے کسی نے صدا دی، علی اکبر مقتل کے جملے ہیں، یہ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ کسی جوان بیٹے کے آگے موت کا ذکر کرنا، اللہ ایسے حالت میں کہ حسین کو سب چھوڑ گئے ہوں، تنہا ہو حسین۔ بابا جان ہم حق پر ہیں۔ کہا بیٹا ہم ہی تو حق ہیں، ہم ہی تو حق ہیں۔ پھر عجیب جملے کہے کڑیل جوان فاطمہ زہرا نے، کہا لیلا کے بیٹے نے، ام لیلا کے بیٹے نے کہا اگر ہم حق پر ہیں بابا تو موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں، اس سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ چلتا گیا کہ قافلہ پہنچ گیا 2 محرم کو کربلا، 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے، 7 محرم کو جو خیموں میں پانی موجود تھا ختم کر دیا گیا ہے۔ اب پیاسے بچے ہیں، علاتش کی صدائیں ہیں۔ کربلا میں 2 قبلے تھے، سنو کل کی مجلس میں بھی میں نے کہا ہے، بنی ہاشمیوں کا قبلہ کون تھا؟ ابو الفضل العباس۔ مجھے آج کچھ معروضات حضرت کے بارے میں بس 5 منٹ میں عرض کرنی ہے۔ اور غیر ہاشمیوں کا انصار کا قبلہ کون تھا؟ پتا ہے اگر کسی کو حسین سے انصار میں ملنا ہوتا تھا تو کس کے پاس آتے تھے؟ حبیب ابن مظاہر کے پاس آتے تھے۔ یہ 2 قبلے تھے جس کے ذریعے حسین تک پہنچا جاتا تھا، 2 بارگاہیں تھی۔ بس عباس کے پہلو میں علی اکبر ہر وقت موجود تھے۔ حسن بھائی نے کہا شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھیں، مولا عباس کے مصائب پڑھیں، ممکن نہیں ہے کہ ان کے مصائب پڑھے جا سکے۔ علی اکبر کے مصائب پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ میرا عقیدہ ہے علی اکبر کے مصائب صرف روز محشر فاطمہ زہرا پڑھے گی۔ علی اکبر کے مصائب کوئی ذاکر پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں کیسے بیان کروں کہ کوئی شخص اپنے بیٹے، ایک جملہ سن، حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم تاریخ میں ملتا ہے، اس شخص نے روایت کی ہے، بس اس سے زیادہ میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھوں گا، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں غازی کے کچھ مصائب پڑھوں گا۔ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، تم جانو فاطمہ زہرا کا رومال جانے، کتاب میں لکھتا ہے اول خرج من خیام بنی ہاشم علی الاکبر۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے روز عاشور ہاشمیوں کے خیمے میں سے سب سے پہلی قربانی حسین کے یوسف علی اکبر کی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ زینب کے خیمے سے چاند نمودار ہو رہا ہے، ایسا لگتا تھا علی اکبر کے ساتھ حسین اور عباس نہیں ہے، حسین کا جنازہ جا رہا ہے۔ محلن محلا یبن الزہرا، اور میرا بچہ آہستہ چل، میرا بچہ آہستہ چل۔ طویل مصائب نہیں پڑھ سکتا، مکمل روایت نہیں پڑھ سکتا، عجیب باپ ہے۔ علی اکبر جاتے گئے، کچھ قدموں کی آہٹ محسوس کی، اپنے عقاب گھوڑے کو موڑا، پیچھے دیکھا کربلا کی خاک پر کوئی ضعیف گھٹنوں کے بل چلتا ہوا۔ تم نے سن لیا ہے، خدا تمہیں جوان بیٹے کی رخصت نہ دکھائے، کوئی ضعیف پیچھے چلتا چلتا آ رہا ہے۔ کربلا کی خاک میں صرف علی اکبر کی لاش کے قدموں کے نشان نہیں تھے، حسین کی گھٹنیوں کے نشان بھی موجود تھے۔ بابا جان کیا کر رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ جا، علی اکبر جب تک میدان میں نہ چلا جا مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتا ہے۔ بابا کیا کر رہے ہو؟ یزید کا لشکر ہمیں دیکھ رہا ہے، بابا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، میں جوان علی اکبر ہوں،
ہوں میں لشکر کو الٹ دوں گا. حسین نے علی اکبر کی تھوڑی پکڑی. حسین نے علی اکبر سے کہا کاش تیرا بھی 18 سال کا گڑیل جا اسی طرح ذوالجناح پر جا رہا ہوتا. میں تجھ سے پوچھتا رخصت کیسے. کہیں کونے میں عباس بھی دیکھ رہے ہوں مسائل جس کا حکم تھا سادات کا ورنہ میں مسائل تبدیل نہیں کرتا. سادات نے کہا میں نے پڑھ دیا. ایک کونے میں عباس بھی دیکھ رہے ہوں گے. سنو گے جب عصر عاشور سب دنیا حسین کی قتل ہو گئی نا, ایک بکھرا ہوا شیر بغیر جنگی لباس کے کربلا میں کبھی دائیں پھر رہا تھا کبھی بائیں پھر رہا تھا. کیا قسمت ہے عباس کی. میں نے کتابوں میں پڑھا ہر شخص کی دنیا ایک چیز ہوتی ہے. کسی کی دنیا مال ہوتی ہے, کسی کی دنیا شہرت ہوتی ہے, کسی کی دنیا اس کے بچوں میں ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے عباس کی دنیا کیا تھی؟ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. میں ساتویں کی مجالس آپ کو میں بخل نہیں کر رہا. جناب سید اور ادا کرے گی. میں بخل نہیں. عباس کی دنیا عباس کی تلوار تھی. 9 محرم کو حسین نے زینب کے خیمے میں بلا کر زینب سے کہا میں نہیں کہتا تو بھائی سے تلوار مانگ لے, ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. جب زینب نے عباس سے سوال کیا عباس اگر میں ایک چیز مانگوں تو دے دو گے؟ کہا بی بی جان بھی دے دوں گا. کہا اپنی تلوار مجھے دے دو. یہ روایتوں میں لکھا ہے عباس کے پاس تلوار نہ تھی. عباس نیزے کے سہارے تھے, تلوار زینب کے خیمے میں. کیسا ہے غریب عباس. مولا حسین مرنے کی اجازت دیجئے. آخری جملہ. عباس تو میرے لشکر کا جرنیل ہے, تو میرا سپاہ سالار ہے, تو مرنے کی اجازت چاہتا ہے, میں بابا علی کی زیارت کیسے کروں گا. آخری جملہ. عباس اٹھے ہیں, دائیں دیکھا بنی ہاشم کے لاشیں, بائیں دیکھا انصار کے لاشیں. کہا آقا جان وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں. خدا جانے بھائی نے بھائی کو رخصت کیسے کیا. شہید ہو گئے عباس. آخری جملہ سنو. نہ لا سکے لاشا خیموں میں, ٹوٹا ہوا علم خیموں میں آیا. زینب نے سوال کیا عباس کہاں پر ہے. سکینہ نے سوال کیا عباس کہاں پر ہے. کلثوم نے سوال کیا عباس کہاں پر ہے. عباس کی زوجہ لبابہ نے سوال کیا عباس کہاں پر ہے. حسین نے جواب نہیں دیا. زینب کے خیمے سے نکلے, بیویاں حسین کے پیچھے پیچھے نکلی. زینب کے خیمے کے پیچھے عباس کا خیمہ تھا. ذوالفقار نکالی, خیمے کی تنابیں کاٹنا خیمہ گر گیا. زینب کی آس ٹوٹ گئی. سیدانیوں نے سر پہ خاک. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.